تعلیم ایک کھلا میدان ہے جس میں ہر کوئی دوڑ سکتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ خوشی کوئی منزل نہیں جہاں آدمی پہنچے، بلکہ خوشی سفر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر انسان خوشی کا طالب ہے، خوشی چاہتا ہے، ہر شخص خوشی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں کسی کو خوشی نہیں ملتی۔ یہ دنیا اس لیے بنائی ہی نہیں گئی کہ جہاں انسان اپنی خوشیوں کا گھر تعمیر کر سکے۔ خوشی اس شخص کے لیے ہے جو خوشی کے بغیر خوش رہنا سیکھ جائے۔ اگر آدمی یہ بات جان لے کہ غم ناگزیر ہے تو انسان غم کے ساتھ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ زندگی میں غم کی وہی حیثیت ہے جو سونے چاندی کے لیے تپانے کی ہے۔ اس کے ذریعے انسان نئے سبق سیکھتا ہے۔ اگر دنیا میں صرف خوشی ہوتی تو دنیا صرف سطحی اور بے حس انسانوں کا قبرستان بن جاتی۔ غم اور ناکامی کی وجہ سے دنیا زندہ انسانوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی۔ انسان کا یہ شعور اس کا سہارا بن جائے گا کہ اس دنیا میں کسی کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ غم اور ناکامی کے تجربات انسان کو سنجیدہ بناتے ہیں اور سوچ میں گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ نئے نئے سبق سیکھتا ہے۔ تعلیم ایک کھلا میدان ہے جس میں ہر کوئی دوڑ سکتا ہے، جستجو کرتا ہے اس کو پانے کی۔ اور تعلیم ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف مرد ہی حاصل کریں اور عورت نہیں، بلکہ اب تو عورتیں مردوں سے بہت آگے آ چکی ہیں۔ تعلیم میں اتنی بلندی کو چھو چکی ہیں لیڈیز کہ ملکوں کے بہت سے کنٹریز کو سنبھالتی ہیں، حکومتوں کو سنبھالتی ہیں، حکومتوں کی خارجہ پالیسی کو سنبھالتی ہیں، سفارت خانوں کو سنبھالتی ہیں اور ان کی بہترین سفارتکاری دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں ہر روز نت نئی گفتگو کے ساتھ السلام علیکم اور آداب عرض۔ ممتاز زہرا بلوچ ایک پاکستانی خاتون ہیں، پاکستانی سفارتکار ہیں، جو اس وقت پاکستان کی وزارت خارجہ میں ترجمان اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن اینڈ پبلک ڈپلومیسی کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مختلف سفارتی عہدوں پر کام کر چکی ہیں۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فزکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور امریکہ کی فلیچر یونیورسٹی سے انٹرنیشنل تعلقات میں ماسٹرز اور فرانس کے ایکول نیشنل ڈی ایڈمنسٹریشن سے ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 2020 سے 2021 تک کوریا میں پاکستان کی سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں، اور اپنے موجودہ منصب سے پہلے وہ 2015 سے 2020 تک چین میں پاکستانی سفارت خانے میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ 2006 سے 2011 تک پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی میں سیاسی امور کے طور پر بھی فائز رہی۔ اپنے کریئر کے آغاز میں 1999 سے 2002 تک وہ جنیوا میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مشن میں سیکنڈ سیکرٹری تھیں۔ وزارت خارجہ کے اندر وہ امریکہ کے لیے ڈائریکٹر سلامتی کونسل اور انسانی حقوق کے لیے ڈائریکٹر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کے دفتر میں اسٹریٹجک پلاننگ کے ڈائریکٹر کے عہدوں پر فائز رہے۔ یہ ایک خاتون ہے، ابھی بھی ورکنگ لیڈی۔ 2024 اور 2015 میں انہوں نے ڈائریکٹر اکیڈمک پروگرام کے طور پر کام کیا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں فارن سروس اکیڈمی کی ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دی۔ نومبر 2022 میں ان کو وزارت خارجہ کا ترجمان مقرر کیا گیا۔
मुमताज जोहरा बलोच जो एक यंग लेडी और फिजिक्स की स्टूडेंट रहीं, लेकिन अपने आप को खूब से खूब तर की तलाश में लिए भागती रही, दौड़ती रही। आखिर फॉरेन ऑफिस में पहुंच गई और फॉरेन ऑफिस के पाकिस्तान के तर्जुमान के तौर पर वो इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोहे को मनवा रही हैं। ये एक खातून है, ये एक लड़की है, ये एक लेडी है, ये एक औरत है। किस तरह से आगे बढ़ती तालीम के बलबूते पर, किस तरह से आगे बढ़ी कॉन्फिडेंस से, किस तरह से आगे बढ़ी अपने आप को बोलने की ताकत देकर। खुदा ने किसी को कमतर पैदा नहीं किया, किसी को बरतर नहीं बनाया। उसने इंसान को वो सारी सलाहियतें अता की हैं जो उसे अशरफ बना सकती है। उसने हमें बसीरत अता की ताकि नूर और जुल्मत में इम्तियाज कर सके, समात अता की हक को नाहक में तमीज कर सके, गोवियाई अता की कि सही और सदाकत की हमायत कर सके। जब तक हम कुदरत की अता की हुई इन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी कदर खुद नहीं करेंगे, जब तक हम इल्म के नूर हक के जज्बे और सदाकत की जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी काबिल कदर नहीं बन सकते। कुछ और नहीं, यह हमारा अमल ही है जो हमें कमतर या बरतर बनाता है। अमल पर हमारा इख्तियार है। इंसान की जैसी सोच होती है वैसा ही उसका अमल भी हो जाता है। इसलिए अपनी सोच पर काबू रखें, उसे पाकीज़ा रखें और बुलंद करें। जिस बरतरी की तमन्ना आप करते हैं वो आपके कदम खुद ब खुद चूमेंगे।